نہیں تو آپ نے تو یہ بھی کہا تھا مروہ صاحب کہ یہ لوگ نہ نکال سکے تو ان سے کہوں گا کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ اور میں نکالوں گا. تو آپ کا پھر ایسا کوئی ارادہ ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے میں تو ابھی حذیفہ صاحب جب بات کر رہے تھے نا تو ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ایک وہ کیا؟ وہ آئیڈیا یہ آیا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں نومبر 26 کے بعد آج تک کوئی ایک جلسہ جلوس ہی نہیں ہوا ہے, کوئی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر یہ کر سکتے تو یہ ان پہ ترس کھاتے, تو لہذا صلاحیت ہی نہیں ہے. اور یہ اس کا اقرار ہی نہیں کر رہے ہیں. خان کے آگے جناب یہ ایک سما باندھ دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دیوانہ ہو رہا ہے اور جناب لوگ نکلنے کے لیے اور انقلاب کے لیے پر تول رہے ہیں. حقیقت میں لیکن مجھے حذیفہ صاحب کی طرف بھی جانا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی جس کو 90 ووٹ پڑے, جن کو اس بنیاد پہ لایا گیا کہ وہ کام کریں جو کہ علی امین گنڈاپور نہیں کر پا رہے تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں آ کے بندے نکال دیے, تو کے پی سے اسلام آباد بندے نہیں لا سکتے وہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے سہیل آفریدی کا احترام اپنی جگہ, حقیقت اپنی جگہ. ہاں کوئی تغیر نظر آ رہا ہے کسی کو؟ کوئی موٹیویشن مل رہی ہے؟ کوئی لوگوں کے ذہن میں انقلاب کے لیے یا تغیر کے لیے یا نکلنے کے لیے کوئی جہد, کوئی فکر, کوئی سوچ نظر آ رہی ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بیسیکلی علی امین خان کے اٹھانے سے اس مومنٹم کو بڑی ایک سیٹ بیک وصول ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں ابھی 8 فروری کو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں. سب سے آسان احتجاج ہوتا ہے پہیا جام, اور وہ بھی اتوار کے دن شٹر ڈاؤن. اور اگر ویسے ہی لوگ نہیں نکلتے ہیں, دکانیں بند ہوتی ہے, تو 8 فروری کو جناب علی نہیں اس میں خرچہ لگتا ہے, نہ اس میں لوگوں کو نکالنا ہے, نہ آپ کا کوئی پلان ہے روڈ بلاک کرنے کا, نہ جلسے جلوس کا کوئی پلان ہے. تو ایک تو وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں, اور آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں فیلئر, تو 8 فروری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ رہیں گے سہیل آفریدی اگر یہ سب کچھ اسی طرح سے رہا تو؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا تو ابھی سے پر تول رہی ہے ان کے خلاف. میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ. اچھا, لیکن بات یہ نا ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کل کے آ کے عوام کو پی ٹی آئی کو بتا دو کہ ہم سے ہو سکتا ہے یا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. نومبر 2025 سے لے کر آج تک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کیا نا, ایک جلسہ تک نہیں کیا. کوئی ایک جگہ پہ آپ نے چیلنج نہیں کیا کہ ہم جناب عوام کی طاقت پہ آئیں گے. اور ابھی 8 فروری کو کیا کریں گے؟ 2 مہینے کا ٹائم دیا 8 فروری کے اس احتجاج کے لیے. جبکہ علی امین خان کے دور میں یا جب 25 میں اور 24 میں ہم تھے تو 6-7 دنوں بعد ہم پنڈی اسلام آباد میں نکلے ہوتے تھے. 2 مہینے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ یہ جناب 8 فروری کو اعلان کریں گے کہ جناب عید کے بعد پھر ہم کہیں فیصل آباد میں جلسہ کریں گے. جناب یہ ٹائم حذیفہ رحمان صاحب, حذیفہ صاحب اب ذرا یہ بتائیں, جو مجموعی طور پر پکچر جو تصویر کشی کی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے, حکومت جو ہے وہ سکون میں رہے گی, کوئی وہ اس طرح سے نہیں رہے گا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کا وزیر اعظم صاحب سے جو ملاقات ہوئی, وہ ایک تو مجھے ذرا کلیئر کر دیجئے گا آپ بھی کہ کیا آپ لوگوں کے ایما پہ ہوئی تھی یا ان کے ایما پہ ہوئی تھی, اور کیا اس کے بھی کوئی اثرات پڑے ہوں گے وزیر اعلیٰ صاحب کی سوچ پہ؟ دیکھیں وہ ماننے سے تو انکاری ہے لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. ستی صاحب بہت شکریہ. میں 2-3 گزارشات آپ کے روبرو انتہائی ادب سے عرض کروں گا. پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں انتہائی شدت سے تحریک انصاف کے اپنے انٹرنل حلقے اب کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. مروہ صاحب بالکل درست فرما رہے تھے کہ ان کا سوشل میڈیا پر نہیں تول رہا بلکہ پر تول چکا ہے. امریکہ سے جو لوگ چلاتے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے جس طریقے سے ان کی کمپرومائز مینز کہ آپ کے ساتھ مل چکے ہیں وہ. جی وہ ان کے لیے نہیں, وہی جذبات ہیں جو علی امین گنڈاپور بیچارے کے بارے میں تھے. یعنی جو بندہ اپنے صوبے کو چلانے کے لیے اگر مرکز سے مل بھی لے تو یہ اس کی لوائلٹی پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں اس ملاقات میں آپ نے بانی کا ذکر نہیں کیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی سمجھدار آدمی ہیں اور شاید اگر وہ یہ اقدامات نہ کرتے تب تو ان کی تبدیلی کا امکان تھا پڑا. لیکن میرے خیال سے اگر اپنے صوبے کے لیے مرکز کے پاس آئے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, اپنے صوبے کو بہتر کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے اب ان کی جو تبدیلی کا امکان ہے وہ نہ صرف معدوم ہو جائے گا بلکہ سہیل آفریدی کو اب تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ جو ہے ود ون سٹروک آف پین راتوں رات اور ایک وزیر اعلیٰ چینج کر دیں. دوسری بات یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ آپ نہیں روک سکے تھے,
جی نہیں لیکن ان کو لاتے ہوئے آپ نہیں روک سکے تھے تو ان کو بھیجتے ہوئے آپ کیسے روک سکیں گے؟ نہ ہم روکیں گے، وہ ریزائن کر دیں گے، آپ کیسے روکیں؟ نہ ہم روکیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ظاہر ہے ریاست کے اندر کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. جوڈیشری ایک بڑا فیکٹر ہے، آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا فیکٹر ہے، ہم سیاسی لوگ بڑا فیکٹر ہے. مقصد میں نے کہا یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ ایک صوبہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں ظاہر ہے وہ وہاں پر جنگ لڑ رہا ہے، اس کے علاوہ وہاں کے لوگ اس جنگ میں متاثر ہوئے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بڑا نقصان ہوتا ہے اس علاقے میں. اور بانی تحریک انصاف اب چاہیں گے، میرے خیال سے یہ تبدیلی ان کے لیے بہت مشکل ہوگی اور وہ نہیں کر پائیں گے اور نہ ایسا ہوگا. لیکن اگر سہیل افریدی صاحب مرکز کے ساتھ نہ چلتے پھر ظاہر ہے ہمارے پاس آئینی کافی گنجائش موجود تھی، گورنر راج کا آپشن تھا، باقی ساری چیزیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا ہے. بانی نے ٹھیک ہے ایک مرتبہ بھی وہ موبائل کا سکریچ کارڈ ہوا کرتا تھا نا جی پہلے دور میں، آپ کو یاد ہے 2005-6 میں جب نئے نئے موبائل آئے تھے، کارڈ ایک دفعہ ہم سکریچ کرتے تھے، لوڈ کر لیتے تھے، اس کے بعد وہ نمبر کسی کام کا نہیں رہتا تھا. ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ جو کرنا تھا کر لیا. علی امین گنڈا پور بڑا شریف آدمی تھا، چپ کرے گھر چلا گیا اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پارٹی سے وفاداری کا ثبوت دیا. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اور سہیل افریدی صاحب چاہیے اس بات کو یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، یا یہ سمجھیں کہ اپنے صوبے کے لیے وہ ایک بہتری کرنا چاہ رہے ہیں. سہیل افریدی کو نہ یہ تبدیل کر پائیں گے اور نہ میں ان کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. ہاں البتہ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کیا لائے گئے تھے یا بلایا گیا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا کہ اگر ایک بندہ آیا، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ پی ایم ایل این کے کسی عہدیدار سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ اس ملک کے وزیر اعظم سے ملنے آیا تھا. ایک فیڈرل ٹیریٹری کے سربراہ سے اگر ایک پروونشل ٹیریٹری کے سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے، ایک تو اس کو پازیٹیو لے. لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا چونکہ کل شفیع اللہ جان صاحب نے بدامی صاحب کے پروگرام میں بات کی اور ٹائم ختم ہو گیا، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آفس نے فون کیا اور کہا کہ پی ایم صاحب ملنا چاہ رہے ہیں آپ آ جائیں. ظاہر ہے بیک ڈور کچھ چینلز ہوتے ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ برف پگھل جائے. چیف سیکرٹری آئی جی نمائندے ہیں ہمارے جو صوبے میں موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. تو ظاہر ہے جب پرائم منسٹر آفس کو بتایا گیا کہ سہیل افریدی صاحب چاہتے ہیں ملاقات کرنا اپنے صوبے کے فائنینشل معاملات پر، وادی تیرہ میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مشاورت پر، اس کے علاوہ جو وہاں پر لوگ جو ہے وہ نقل مکانی اگر اپنی مرضی سے بھی کر رہے ہیں تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے کے پی کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس پر پی ایم آفس نے ذرا شہباز صاحب کو میں جانتا ہوں کہ ایک سٹائل ہے، انہوں نے بڑا دل کر کے کہا کہ ٹھیک ہے جی میری طرف سے آپ دعوت نامہ بھی دے دیں. تو یہ کہنا کہ کوئی منت ترلا، نہ اس طرف سے منت ترلا تھا اور نہ اس طرف سے کوئی منت ترلا تھا، بٹ یہ کہ میوچل کنسنٹ اینڈ میوچل کوارڈینیشن کے تحت وزیر اعظم آفس نے دل بڑا کر دعوت دی اور وہ تشریف لائے. وہ بات ہوئی ہے نا کہ اس کی کسی بھی ملاقات یا کسی اور آخری بات بڑی ہی شاندار ملاقات رہی. گلے شکوے بھی کچھ کیے، وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ باتیں انہیں سمجھائیں کہ میں نے بطور سی ایم سی سی ڈی کا ادارہ کھڑا کیا تھا، اپنے آئی جی سے جا کے پوچھیں. یہ اس وقت میرے پاس ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے اور پنجاب کے اندر جو ہے سی سی ڈی کا ادارہ کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی نہیں کیا. اس پہ انہوں نے اپنی بات کی، انہوں نے کہا جی پنجاب اور کے پی کا کمپیریزن آپ نہ کریں. بیسیکلی پنجاب انڈائریکٹلی ٹیررزم کا شکار ہے، ہم ڈائریکٹلی شکار ہیں. پی ایم نے اس کو انڈورس کیا، لیکن پی ایم نے کہا پھر بھی آپ کو اپنی ذاتی بڑھانی چاہیے. تو ایک شاندار میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اسی میٹنگ کی کنٹینیوٹی میں مزمل اسلم صاحب وزیر خزانہ اور کل احسن اقبال صاحب اور وزیر خزانہ کی ملاقات. اوکے آئی گیٹ اٹ. یہاں پر ایک بریک